کیا ہے۔ سلاطین وقت ہوں، شاہان وقت ہوں، ان سے تعلق، ان کی اصلاح، شریعت مطہرہ کی پاسداری اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی التزام و پیروی اولیاء نقش بند کا خاصہ رہا ہے۔ بر صغیر میں اس سلسلے کی بنیاد رکھنے والی 10ویں صدی ہجری کی عظیم روحانی شخصیت سراج الملت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے خاندان کو کابل میں ایک طرف علمی و دینی لحاظ سے ایک اہم مقام حاصل تھا تو دوسری طرف اسے حکومتی حلقوں میں بھی خاص اہمیت حاصل تھی۔ خاندان کے بہت سے افراد حکومتی مناصب کے اوپر فائز تھے۔ ایسا لگتا ہے ناظرین کہ جن کی سلیکشن قدرت کی طرف سے خاص طور پر بر صغیر کی سرزمین کے لیے ہوئی اور جنہوں نے صرف 40 برس کی کم عمری پائی، مگر بر صغیر کی سرزمین پر اپنی تیار کردہ روحانی فورس کے ذریعے سے ایسا عظیم انقلاب برپا کر گئے کہ یہ خطہ ہمیشہ ان کی ہستی کا مقروض اور احسان مند رہے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو اپنے مرشد حضرت خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ترکستان سے لاہور ہوتے ہوئے ہندوستان کے مرکزی شہر دہلی تشریف لائے اور دریائے جمنا کے قلعے فیروز آباد میں مستقل سکونت اختیار کر کے اسی جگہ کو بنیادی طور پر اپنا اسپریچول قلعہ بنایا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی انتھک محنت جد و جہد سے 3 سے 4 سال کے اندر روحانی حلقوں میں مکمل طور پر انقلاب بپا ہو گیا۔ علماء و مشائخ اور عامت المسلمین کے علاوہ امرائے سلطنت بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ بیت میں شامل ہونے لگے اور نقش بندیہ سلسلے کی بنیادیں بر صغیر کی سرزمین پر مستحکم ہونے لگیں۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بر صغیر میں نقش بندی خاندان کے پیر و مرشد مانے جاتے ہیں۔ آپ ظاہری و باطنی کمالات، زہد و تقوی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آفتاب کی طرح یوں کہیے کہ آسمان کے اوپر روشن نظر آتے ہیں۔ انکساری کا یہ عالم تھا صاحب کہ اپنے مقام و مرتبے کو اس حد تک اخفاء میں رکھتے تھے کہ کوئی جان ہی نہیں پاتا تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ہستی ہے کیا۔ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اپنے مرید مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اس حد تک تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے کہ لوگ اس شعبے میں رہتے تھے صاحب کہ ان میں مرید کون ہے اور پیر کون ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فنا فی اللہ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز تھے، سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، تکلفات سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا کرتے تھے، عام سی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پرانی چٹائی پر سویا کرتے تھے، جو ملتا کھا لیا کرتے تھے، کئی روز تک ایک ہی جیسا کھانا ملتا جس کی طرف آپ رحمت اللہ علیہ کی زیادہ رغبت بھی نہ ہوتی تھی، یعنی تب بھی کسی کو کچھ نہ کہتے تھے، چپ چاپ ہی اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ طبیعت بھی بہت زیادہ تواضع اور عاجزی تھی، یعنی کسی کو فوراً جو ہے مرید نہ بنایا کرتے تھے بلکہ یہ کہہ کر آپ ٹال دیا کرتے تھے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، کوئی اچھا ملے تو ذرا مجھے بھی بتلا دینا۔ یعنی عاجزی کا عالم دیکھیے صاحب، لیکن رتبہ کیا تھا صاحب وہ آگے جا کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے مالدار افراد آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے۔ اگر کچھ آپ کے پاس کوئی بھیجتا بھی تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ اس سے لے تو لیتے تھے لیکن فوراً ہی فقراء کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ مختصر ترین عرصے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم الشان روحانی ستون ہندوستان میں اسلام کی عمارت میں ایسے لگائے کہ جن کے مبارک وجود نے دین اکبری کے نام پر اسلامی عقائد کی عمارت کو کھوکھلا ہونے سے بچا لیا اور دین اکبری کے فتنے کو مکمل طور پر زمین بوس کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہ 16ویں صدی عیسوی تھی، شہنشاہ اکبر کے زمانے میں اسلام کا ایک ایسا دور بھی تھا ناظرین، ایک ایسے دور سے اسلام دوچار ہوا تھا جس میں کفر و زندقہ اپنے عروج پر تھا۔ ایک طرف علماء اسلام کے آپس کے اختلافات اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ ایک دوسرے پر حملے، شدید باہم رقابتیں، اور دوسری طرف ہندوستان کا اقتدار اکبر جیسے بے علم اور بے دین بادشاہ کے ہاتھ میں تھا جسے ملک پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نئے مذہب کا بانی بن کر لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی کہ تصور کیجئے کہ کس قدر شدید فتنہ تھا کہ معاذ اللہ اور نبیوں کے وجود کا انکار یعنی الحاد جسے آپ ایتھیزم کہتے ہیں اور آج بہت زیادہ وہ پریویل کیا ہوا ہے معاشرے کے اندر، اس کا پرچار ہونے لگا تھا۔ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کی اس اتھارٹی اور ڈھانچے کو مسترد کر دیا گیا تھا جو 1000 سال سے مسلمہ طور پر چلی آ رہی تھی۔ اکبر بادشاہ کو اولو الامر مجتہد مطلق معاذ اللہ خطاب دے کر یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ قرآن و سنت کی جو تعبیر و تشریح وہ کرنا چاہے معاذ اللہ وہ کر سکتا ہے۔ اب وہی اس معاملے میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے معاذ اللہ، یعنی قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے لیے اہل علم اور اہل فقہ کی بجائے اقتدار کی قوت کو معیار بنا گیا تھا، اور اسی بنیاد پہ اکبر بادشاہ نے دین الہی تشکیل دی تھی۔ اس میں ظاہر آگے جا کے ہم ڈیٹیلنگ کریں گے۔ اسلامی عقائد کے مسلمہ دائرے کو توڑ کر مختلف مذاہب کے عقائد کو اس میں شامل کر لیا گیا تھا، جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ سورج کو سجدہ، بادشاہ کو سجدہ،
آگ پانی درخت گائے وغیرہ کو پوجنا جائز ہو گیا تھا، ماتھے پر کشکا لگانا، گلے میں زنار پہننا مذہب حقہ کی علامت معاذ اللہ بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ داڑھی کو منڈوانا، غسل جنابت نہ کرنا، ختنہ کی رسم کو بیکار کر دینا، یعنی ان تمام باتوں کو جو ہے وہ ترک کر دیا گیا تھا۔ یہ دین الہی کے ماننے والوں کی شناخت تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین وہ کام کیا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ ہندو مذہب سمیت دوسرے مذاہب کے بعض عقائد کو اسلام کا معاذ اللہ حصہ بنا دیا گیا تھا۔ حلال اور حرام کا مسلمہ دائرہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ شراب، زنا، سود وغیرہ کو حلال اور جائز قرار دیا گیا تھا۔ علماء، فقہاء اعظام اور اہل دین کی صرف نفی نہیں کی گئی تھی بلکہ ان کی توہین اور استہزاء ان کا کیا جاتا تھا۔ کردار کشی اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی دین الہی کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی طہارت و پاکیزگی، حکمت اور عظمت کردار سے ایسا عظیم انقلاب برپا کیا صاحب کہ بس میں کیا ہی کہوں کہ آج خدا نخواستہ اگر وہ صورتحال اس وقت نہ پیدا ہوتی جو آپ نے پیدا کی تو آج صورتحال وہ ہوتی ناظرین جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔